السلام علیکم، آپ دیکھ رہے بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ ایز وی اسپیک ابھی یہ کانگریس کی سب کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس میں مشہور زمانہ ڈونلڈ لو صاحب جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ ہو گیا ہے، اب Q&A چل رہا ہے۔ بڑی باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے ڈیتھ تھریٹس آئیں، سیریس تھریٹس میرے خاندان پہ، اینڈ پولیس گاٹ انوالوڈ ان ایوری تھنگ۔ اور ایک بار پھر انہوں نے بیانیہ بھی رد کیا ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی فالس، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال اس میں کوئی ایسی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن مینلی ان سے کمیٹی پوچھ رہی تھی پاکستان کے الیکشنز کے اوپر، اور جہاں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ اپنی رپلائی کے اندر ڈالی بھی ہے، اس میں تھوڑی سی سخت باتیں وہ جو ہیں، جیسا انہوں نے جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا کہ انڈیو ریسٹرکشنز تھیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ، اور کنڈیم کیا تھا الیکٹورل وائلنس۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بہت سی فیمیل جرنلسٹ ان پرٹیکولر کو ایک پارٹی کے لوگوں نے ہراس بھی کیا، سب کچھ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دو تین چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، جیسے کہ جی آل سیڈ اینڈ ڈن کہ تمام دھمکیوں کے باوجود تقریباً 60 ملین پاکستانیوں نے ووٹ کیا، جس میں 21 ملین خواتین تھیں، اور 50% زیادہ خواتین پارلیمنٹ کے اندر بھی آئیں۔ اور یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے۔ یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا کہ جی 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے فیلڈ میں، اور ان لوگوں نے ایک کنکلوژن دیا ہے کہ کنڈکٹ آف الیکشن واز لارجلی کمپیٹیٹو اینڈ آرڈرلی وائل نوٹنگ سم irregularities، کہ اوور آل ٹھیک تھا سب کچھ، بات تو ٹھیک تھی، لیکن وہ الیکشن ڈے والی بات تھی، وہ آروز والا سین تو بعد میں ہوا۔ سو آئی ایم شیور ڈونلڈ لو واز فوکسنگ آن الیکشن ڈے۔ اس کے بعد وائلنس ایک بار پھر بڑا شدید ہو گیا۔ آج گوادر میں ایک اٹیک ہوا سیکورٹی فورسز پہ، اور اس میں 8 ٹیررسٹ مارے گئے۔ یہ مجید بریگیڈ کو کہا جا رہا ہے، جو BLA کی مجید بریگیڈ ہے، اور یہ پاسٹ میں زیادہ چائنیز پہ حملہ اور وہ چیزوں پہ ہوتا رہا، ساتھ ہی ہم نے کچے میں بھی دیکھا۔ لیکن جو پولیٹیکل سائڈ پہ عجیب دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو امین گنڈاپور صاحب کو آج ہم ڈسکس کریں گے، جو ایز چیف منسٹر ہو کے لوگوں کو یہ تلقین دے رہے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ رشوت مانگے تو اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیں۔ اس پہ بات کروں گا اپنے دوستوں سے جو آج ہیں، کہ کیا یہ اس کو بھی ہم کہیں گے کہ جی ایک سیاسی تقریر تھی، یا یہ وائلنس ایسے ہی بڑھتا ہے سوسائٹی کے اندر یہ سارا۔ پھر بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ کیا عمران خان صاحب کے اب کوئی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آج جو انہوں نے میڈیا میں باتیں کی ہیں، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ وہاں، اس سے تو لگتا ہے بالکل نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں 5-6 ماہ بھی اندر ضرور رہوں گا، اور تب یہ گورنمنٹ گر جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں، یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے۔ نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ISPR کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ISPR کی اسٹیٹمنٹ بڑی ان ویلکم تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی ایجیٹیٹ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور ISPR کو ہمارے سے پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا، اور ISPR معاملات کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ میں اس پہ تنقید کرتا ہوں۔ اینڈ دین آنسرنگ اندر کویشچن، وہ چلے گئے جنرل باجوہ اور جنرل فیاض کے اوپر، اور کہتے ہیں میں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیاض کو تبدیل نہ کریں، دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بڑی بات کی، اب آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کیا رسپانس آتی ہے۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیاض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جنرل باجوہ نے اپنے مفاد کو دیکھ کر تبدیلیاں کی اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اصل چیز نظر آ رہی تھی کہ کانفلکٹ بڑھ رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اریسٹ وارنٹس بھی نکل آئے ہیں اب ٹیررسٹ کو، اینٹی ٹیررسٹ کو کورٹ سے اگینسٹ امین گنڈاپور اینڈ ادرس۔ کدھر جا رہا ہے سب کچھ، کیا ہو رہا ہے، ہر طرف اتنی تیزی اچانک کیوں آ گئی؟ ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ ماریہ میمن موجود ہیں، تھینک یو ماریہ۔ مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے، اور شہزاد اقبال بھی، تینوں ویل نون سینئر جرنلسٹ ہیں، تو رسمی جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈیز فرسٹ والا پرنسپل کرتے ہیں، ویسے بھی ماریہ کم ٹو دا اسٹوڈیو، تو آپ دونوں افضل صبر کریں۔ ماریہ پہلے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آج اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو یہ تو ہمارا خیال تھا تھوڑا سا معاملہ دب رہا ہے، اور ہم باتیں سنتے تھے کہ جی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو خان صاحب کی باتیں ہیں، یہ تو سارا کچھ نگیٹ نہیں کر رہی۔ دیکھیں ٹاک فائٹ ہی ہوتا ہے، ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈوز بھی ہوتے ہیں۔
کئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کے اندر اوتھ سیریمنی اور جو ان کی پہلی تقریر تھی بڑے آرام سے ہونے دی گئی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو عمر ایوب صاحب کو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن نامزد کر کے خان صاحب نے ایک طریقے سے آلو برانچ دی, بیکاز ایک ایسی شخصیت جس پہ کوئی تراز نہیں ہے. پھر کچھ یہ ہاکش ہے نا, ٹاک فائٹ ہے نا, تاکہ پریشر بھی رکھے اور بات کرنے کی جو ایک انٹینٹ ہے وہ بھی ظاہر ہو. دیکھیں بات بالکل سمپل ہے. یہ ابھی جو ڈونلڈ لو صاحب کی ٹیسٹمنی ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کے بیانات ہیں, یہ ہارڈ کور بروٹل بالکل جیسے کہتے ہیں نا رائٹ ڈاؤن ٹو دا بیسکس پالیٹکس ہے. ایک سیاسی جماعت نے 3 ٹیئرز پہ پالیٹکس کرنی ہوتی ہے, اسپیشلی اگر وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آ جائیں. اور یہ بات میں تحریک انصاف کے اپنے دوستوں سے کہہ چکی ہوں, وہ بات پہ اگری کرتے ہیں, وہ پبلکلی مانیں گے. 3 ٹیئرز ہیں جی سیاست کی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, اس سے تعلقات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں. تیسری ہے جی جو بالکل پالیٹکس ہے جماعت کی اور اپنے اتحادیوں کی. اب عمران خان صاحب کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہو گیا, لوکل اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہو گیا, جماعت میں اتحادیوں سے پھڈا ہو گیا, جماعت کے اندر پھڈے ہو گئے. نواز شریف صاحب کے جب بھی لوکل اسٹیبلشمنٹ سے پھڈے ہوتے ہیں نہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ہمدرد ہوتے ہیں, جو تب 99 میں بھی لے گئے, 2019 میں بھی گارنٹی دے کر لے گئے. عمران خان صاحب کے لیے اس وقت وہ سہولت نہیں ہے. 2022 کے وہ خط لہرانے کے بعد انہوں نے کوشش کی ہے, میرا خیال ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لابنگ ہو رہی ہے, جو آج ہیئرنگ ہو رہی ہے, بڑی سیریس لابنگ کے نتیجے میں ہو رہی ہے, کہ ضروری ہوتا ہے. اب اگر تینوں ٹیئرز جو ہیں سیاست کی, اس کے اوپر اگر آپ نے بہتر سیاست نہ کی ہو تو پھر آپ یہیں آ جاتے ہیں, اور یہاں سے آگے کا رستہ کیا ہے؟ سیاست ہی ہے جی. یہ وائلنس شائلنس یہ کچھ نہیں, سیاست ہی ہوگی. چیزوں کے باوجود اگر سیاسی کا دیکھا جائے, سب سے بڑا سیاسی کا اس وقت عمران خان کا. سو ایون آل دیز فلاز have worked out. اور دوسری طرف میاں صاحب کو دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے ان کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہو گیا. میاں صاحب مجھے نا, میں کچھ دن پہلے کچھ امیجز دیکھ رہی تھی, واجپئی صاحب جب 99 میں بس میں بیٹھ کر آئے تھے, اور میاں نواز شریف صاحب اور وہ مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے جو انہوں نے ہاتھ میں لایا تھا, مطلب میاں صاحب کی اس وقت اٹھان تھی, وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل لیڈر دیکھ رہے تھے. ایک لارجر پکچر میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم بیٹھ کر امن کریں گے, کوئی نوبیل پرائز لیول ہم اچیو کریں گے. 40 سال بعد مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے, نواز شریف صاحب جس لیول کی میٹنگز اب چیئر کر رہے ہیں وہ کاؤنسلر, وہ میئر لاہور کے لیول کی ہیں. سو جس کا اپنا ویژن, جس کی اپنی لیگیسی کے بارے میں خواب یہ ہو کہ میں ایک سارک کی سربراہ یا ایک, کیونکہ جب کہا جاتا تھا نا کہ سب سے پرانی پولیٹیشین ہے, 40 سال سے اس خطے میں ہے, بڑا اچھا سمجھتے ہیں, وہاں سے یہاں آنا آئی تھنک 1985 کے بعد ان کی جو سیاست ایک فل سرکل آئی ہے, اور وہ 1985 کے نواز شریف بن گئے ہیں, 1999 کے نواز شریف نہیں رہے. مزہ یہ جو ماریا نے بات کی نا, یہ میرا سبجیکٹ میں کہیں اور جا رہا تھا, لیکن یہ اب ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ڈرا کیا تو میں آپ دونوں کو اس پہ پہلے اس پہ لانا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا عمران خان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں, چاہے وہ پاور پالیٹکس کی ہیں یا پاپولر پالیٹکس کی ہیں یا سمپل پالیٹکس کی ہیں, ایون ڈسپائٹ آل دیٹ آج وہ سب سے پاپولر لیڈر بیٹھے ہوئے, اور ہر ایک کو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کیا یو کین لائک یو کانٹ اگنور ہم. اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تو یو کانٹ اگنور ہم. کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی قد چھوٹا ہو گیا؟ مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا تھا when I saw him, جب میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا وہ کو چیئر کر رہے ہیں ایک میٹنگ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, اور اس کو خیر اب تو کرٹیسزم بھی بہت آ رہا ہے, لیکن he looked like a shadow of his past self. کیا یہ ہم اوور ہارش ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کم ہو گیا؟ دیکھیے مالک, جو عمران خان صاحب اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں پاپولر سینٹیمنٹ سے, اور ان کا رزلٹ ان کو ملا ہے. اگر الیکشن کا رزلٹ اس سے ذرا مختلف ہوتا, یعنی یہ نہیں کہ حکومت کس نے بنائی ہے, لیکن جس انداز میں ان کے انڈیپینڈنٹ, ان کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں, اس نے ان کی اس بات کو اور تقویت دی ہے کہ میں جو پالیٹکس کر رہا ہوں اس کے ساتھ پبلک سینٹیمنٹس جڑا ہوا ہے. تو وہ اس پوزیشن سے کیوں ہٹیں گے, وہ اس پوزیشن سے کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ. آپ یاد رکھیں, عمران خان اگر کسی ایک انڈیویجول پاکستانی پولیٹیشین کو پریز کرتا ہے فار ہز کریج, وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اور اگر عمران خان سے کئی مرتبہ میری بھی گفتگو رہی, اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو پریز کیا کہ بھٹو پھانسی چڑھ گیا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں کسی سٹیج پر بھی اس طرح کا کوئی بھی کمپرومائز کروں گا, یا جیسے ان کا تو ٹھیک ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کے تو تھنگز آر پولیٹیکل لیول پہ تو ٹھیک ہے. کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کم ہو گیا؟
پھر نواز شریف صاحب کا سیاسی خط ختم ہو گیا ہے میرے نزدیک، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دیکھیے نواز شریف صاحب جس امیج کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے وہ شاید ریئلائز ہی نہیں کر پائے کہ گراؤنڈ کتنا تبدیل ہو گیا ہے. ان کے لیے پورا اسٹیج بنایا گیا، ان کے لیے 2023 کے الیکشن ملتوی کیے گئے. جو آپ یاد رکھیں کہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی، اکتوبر میں ہونے تھے. وہ الیکشن کس لیے ملتوی ہوئے تھے؟ وہ کوئی فائنانس نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے اس لیے تو ملتوی نہیں ہوئے تھے. وہ اس لیے ملتوی ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے اسٹیج دیا تھا کہ جائیں پنجاب میں پالیٹکس کریں، پنجاب میں آپ جو ہے کیمپین کریں. ان کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں 3.5-4 سال میں. اور وہ میں آپ کو دوں، میں کوئی 2-3 دن کے لیے ابھی لاہور گیا تھا. یقین جانے میں نے بہت سی جگہوں کے کوئی 100-150 لوگوں سے ملا ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں ملا ہوں گا کیونکہ فنکشنز وغیرہ تھے اس میں. مجھے یقین جانے مجھے ایک مسلم لیگ نون کا حمایتی نہیں ملا اس میں. ہو سکتا ہے میں ظاہر 100 لوگوں سے ملنے سے پی ٹی آئی کی افطاریوں میں گئے ہوں گے نا. نہیں، میں تو کانفرنس وغیرہ میں اس میں وہ نہیں. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یہ آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ تھے ان میں سے بے شمار لوگ مسلم لیگ نون کے تھے. اور اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں ان کو کوٹ بھی کر دوں گا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے، اور انہوں نے ایک لاجک دی، انہوں نے کہا سیدھی سی بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے، اور وہ چٹھا جہاں سے عامر ناصر چٹھا اور ان کی فیملی لڑی تھی وہاں سے تھے. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک رات پہلے جا کے سارے اپنے ان کو پرچیاں دے دیں گے. ہم جب وہاں گئے تو وہاں پہلے ہی 3-4 دن پہلے پرچیاں دی جا چکی تھیں. اور وہاں جا کے باقاعدہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹرز نے ہمیں ووٹرز کو بتایا تھا کہ جی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا الیکشن سمبل یہ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس کے نیچے بالکل اسی جیسا ایک نام بھی ہوگا اور وہ ہوگا تو کنفیوز نہیں کیجیے گا. اس طرح کام ہوا تھا. اور اس کے بقول کے سیدھی سی بات یہ کہ ہم بالکل بھی اسیس نہیں کر پائے کہ کتنا تبدیل ہو گیا ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ کٹ چھوٹا ہو گیا ہے. شہزاد، کیا یہ دانستہ طور پر کیا گیا ہے یا انآڈورٹنٹلی ہو گیا ہے اور بس سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا ہے، یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب کا قد بھی اتنا ہی ہے سیاسی قد؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میں تو اس تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. آلدو اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ لوگ باتیں بتاتے ہیں کہ کتنی سیٹس کا پہلے ہی ان کو پتا تھا الیکشن سے. تو میرے خیال میں تو یہ تھیوریز ہی ہیں. کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا. مطلب ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے ہیں، اور جیسے بھی مزہ صاحب نے کہا کہ ان کو تو پاکستان بلوایا گیا اور ان کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا گیا. یہ سب ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں جو بدقسمتی کی بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے، جنہوں نے تقریباً 45 سال تک پاکستان کی سیاست میں سروائیو کیا ہے اور ٹاپ لیول پہ سروائیو کیا ہے. یعنی کہ اس دوران دیکھیں نا کیا ہوا. 1 مرتبہ فائنانس منسٹر بنے، 2 مرتبہ چیف منسٹر بنے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. اور سروائیو جب میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے آرمی چیف آئے اور گئے، لیکن نواز شریف صاحب سروائیو کر رہے تھے. کاکڑ صاحب آئے، جنرل کرامت تھے، جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ، اور اس کے بعد بھی اس چیز کی امید تھی کہ وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے، وہیں پہ وہ اپنے جو آخری سیاسی جو ان کا لیگ ہے اس میں وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور بیچ میں ایک ایسا بڑا طویل پیریڈ آیا ہے جس میں انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے، جس کی وجہ سے 1 مرتبہ ہائیجیکنگ کیس میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی، ان کو پاناما کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی، 2 مرتبہ جلا وطن رہنا پڑا. تو جب وہ اتنی لمبی آپ کی ایک سٹرگل ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں سویلین بالادستی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، فیصلے جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کر رہی ہو، تو وہ درمیان کی جو سٹرگل ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ضائع ہو گئی. آخر میں جس طریقے سے انہوں نے یہ الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس میں کامیابی ان کو ملی، تو یہ میرے خیال سے انفارچونیٹ بات ان کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے سیاسی سفر شروع کیا تھا وہ اختتام بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انہی نوٹس پہ کر رہے ہیں. جہاں تک عمران خان کے حوالے سے بات ہے، دیکھیں اس میں تو میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر سیاستدان ہے، لیکن یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کتنے مقبول ہیں. اب مجھے بتائیے نا کہ الیکشن ہو چکے ہیں، ناؤ اٹس مور اباؤٹ پاور پالیٹکس، اور حکومت اس وقت پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این کی ہے، ان کے اتحادیوں کی ہے. اب عمران خان صاحب یہاں سے کیا روٹ استعمال کریں گے؟ مجھے لگتا ہے فی الحال تو ان کی صفوں میں ٹوٹل کنفیوژن ہے
کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے, کیا اپیز کرنا ہے, کیا لڑنا ہے, اور اگر لڑنا ہے تو بھی وے آؤٹ کیا ہوگا. کیا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک سلو گیم کھیلیں گے اور 5 سال تک اگر اپوزیشن میں بیٹھنا رہا تو بیٹھیں گے, یا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ مجھے تو فی الحال ویسے کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ اس ملک میں جب بھی حکومتیں گری ہیں تو وہ اس وقت گری ہیں کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے. فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں نواز شریف صاحب ہوتے تو شاید آپ کہتے کہ نہیں 1.5 سال میں ایسا ہو جائے گا, یا آپ نے جیسے کہا تھا کہ اگر ڈار صاحب ہوں گے تو لڑائی کے امکان زیادہ ہیں. اب شہباز شریف صاحب ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, دونوں نے سیاست جو پچھلے, شہباز شریف صاحب نے تو ہمیشہ, لیکن زرداری صاحب نے بھی جو پالیٹکس کی ہے اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے نہیں کیے. تو اس وقت تو کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا. اس حکومت کے خلاف نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ سے ایز سچ کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا. تو تحریک انصاف اگر یہ کہتی ہے کہ ہم پاپولر ہیں تو وہ پاور میں کیسے آئیں گے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ دیکھیں یہ حکومت کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے؟ بے شک نہ ہو, لیکن ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. تو مورل اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے حکومتیں گرتی نہیں ہیں پاکستان میں, وہ اسی وقت گرتی ہیں جب آپ کی لڑائی ہو جائے, آپ کا پھڈا ہو جائے. وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر میرے خیال سے اسمبلی 5 سال پورے کرے گی. ہمارے اس وقت ہم دیکھتے ہیں 4 گروپس بنے ہوئے لڑائیاں چل رہی ہیں بٹوین پی ٹی آئی کے اندر. ایک تو پالیٹیشنز ورسز لائرز, پھر پالیٹیشین ورسز پالیٹیشین, اپنے اندر بھی پاور جاکنگ ہے. جیسے عاطف کو, شاہرام ترکی وغیرہ کو کک اپ اسٹیز کروا دیا مین گنڈا پور نے, پروونس کی ٹکٹیں نہیں ہونے دی, سارا کچھ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیمور جھگڑا کو فائنانس منسٹر بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا, اور بلکہ خان صاحب کو کسی نے پوچھا, خان صاحب نے پوچھا کہ وہ اس کو ہم ایڈوائزر ہوگا, کہ وہ خان صاحب ہوا گیا کہ ایڈوائزر لگا دیتے ہیں ورنہ وہ 6 ماہ بعد he'll have to do something else, ری-الیکٹ ہونا پڑے گا. تو خان صاحب نے کہا نہیں, اس کو تم فل منسٹر لگاؤ. اس کے تھوڑے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب گئے خان صاحب کو ملنے, اور انہوں نے کوئی گھنٹے کی ملاقات کی, اور اس میں پتہ کاٹا پھر کہ یہ تیمور جھگڑا نہیں, اس کو میں فائنانس منسٹر نہیں لگانا چاہتا. اب یہ پالیٹیشین ورسز لائرز, پھر لائرز کے اندر لائر ورسز لائر, وہ ایک گروپ مروت صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ایک گروپ کو گور صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اب دین آل دیز ورسز آرمی, یہ ایک نیا کانفلکٹ ہے. اب 23 مارچ کی پھر کال دے دی ہے. کیا اس وقت پی ٹی آئی کو جب خان صاحب بار بار یہ نکالتے ہیں ایجیٹیشن کے اندر, سمجھ آتی ہے کہ ریوائیو رہیں, چارج رہیں, لیکن کیا ہر باری فردر نقصان نہیں ہوتا, اور 10 بندے پکڑے جائیں گے اور 50 پہ کیس بن جائیں گے, کہ یو تھنک یہ اسٹریٹجی از فائن؟ دیکھیں تو وہ جو بات کی نا کہ لڑائی نہیں ہوگی, ویسے اس میں کوئکلی کامنٹ ایڈ کر لوں کہ ظفر اللہ جمالی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب ٹائپ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی, تو اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ اتنا نہیں اس کو سیم پیج کے اوپر اتنا نہیں ریلائی کرنا چاہیے. یہ ہسٹری کی باتیں, یہ آن ریکارڈ باتیں. اچھا جی, پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کا اصل مسئلہ, ایک چیز صحیح پوائنٹ آؤٹ کی, شہباز شریف صاحب کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں گے کیونکہ لڑائی ہوتی جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر پی ایم ایل این میاں صاحب کو یہی کہے گی کہ 30 سال کیوں ضائع کیے, پہلے میری بات سن لینی تھی 99 میں, مجھے بھی نکالا, بس اب باہر نکلے. اچھا دیکھیں, جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا, یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر تھا اس بات کا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو پیچھے پارٹی وینٹ انٹو کیوس. فیصلہ سازی نہیں تھی. جو جتنے بڑے لیڈرز تھے, اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, یہ تو کئی گھنٹے غائب رہے, نظر ہی, یہ ایکسیسیبل ہی نہیں تھے. تو کون تھا, کون پارٹی میں شارٹس کال کر رہا تھا, ہر کوئی اپنی مرضی سے وہاں پر اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, ٹویٹر پہ کسی نے کیا محاذ سنبھالا ہے, کوئی ٹوٹل کیوس. سو اس وقت بھی ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عمران خان صاحب نہیں ہوتے تو جو سیکنڈ یا فرسٹ ایئر کی قیادت ہے, نہ اس کی کیپیسٹی ہے, نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, اور نہ اس کی پارٹی کا اندر گرپ ہے. عمران خان صاحب کے فیصلے چلتے ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے, کیونکہ جب خان صاحب انیکسیسیبل ہیں تو جو سیکنڈ ٹیئر کی, اور یہ تو قیادت بھی نہیں ہے, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرائسس کے اندر ابھر کے سامنے آئے ہیں, ان ایکسپیرینس بھی ہیں. تو یہ لیڈرز آف دا مومنٹ ہے نا, لیڈرز آف دا مومنٹ ہو سکتا ہے, نہیں دیکھیں لیڈر آف دا فیوچر بھی ہو سکتے ہیں نا. اب آپ کبھی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے بینچز دیکھیں, یو ڈونٹ مس دا اولڈ لیڈرشپ, زبردست اوریٹری ہو رہی ہے وہاں پہ, بڑے مزے کا رونق لگائی ہوئی ہے انہوں نے. سو یہی طریقہ کار ہوتا ہے بھائی, جب کرائسس ہوتا ہے اس میں آپ نے سامنے آنا ہوتا ہے. دیکھیں بہت سارے آڈز اس جماعت نے بیٹ بھی کیے ہیں, مطلب یہاں تک پہنچنے کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج اس اتنے بڑے چنک کے ساتھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں, سارا زور لگا لیا, مطلب ہر طرح کا, مطلب کیا نہیں کیا آپ نے. آئی تھنک یہاں آنورڈ جو ساری صورتحال آگے لے جانی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پالیٹکس کیسے کرنی ہے. دیکھیں یاد رکھنا چاہیے 2018 کے انتخابات پہ سب کا اعتراض تھا, پوری اپوزیشن اس پہ لیکن انہوں نے وہاں سے راستہ پالیٹکس کا نکالا.
ویٹ اینڈ واچ، انتظار کیا، جو جو حصہ ملا اس کے اوپر وہ شور کرتے رہے. لیکن دیکھیں جو سیاست کا توڑ سیاست ہی ہوتی ہے اس ملک کے اندر. جس ملک کے جو معروضی حالات ہیں اسی میں سے آپ نے رستے بنانے ہیں، ماضی میں بنائے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں نے. ادھر بھی اگر کوئی رستہ نکلے گا تو وہ سیاست سے نکلے گا. اب جو پوری ایک عمل سے گزری ہے تحریک انصاف، جن کی ان کو عادت نہیں تھی نا، مطلب ان کو ریزسٹنس کی عادت. مجھے لگا جب انہوں نے کہا نا کہ میں 6 ماہ جیل میں رہوں گا اور پھر 6 ماہ میں گورنمنٹ گر جائے گی اور پھر ہی تھنکس ہیل کم آؤٹ، کیا یہ ریالٹی بیس ایسٹیمیشن ہے؟ نہیں، تحریک انصاف کے اپنے لوگوں سے جب میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے تھے کہ پارٹی کے لہو کو گرمانے کے لیے نا یہ ڈیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں. جب یاد ہے وہ پہلے سڑکوں پہ تھے ہر 1.5 مہینے بعد تو ایم این ایز کہا کرتی تھی، خواتین بھی مرد بھی، کہ نا وہ کارکن کو ذرا ہم نے جگانا ہوتا ہے. دیکھیں جو اس وقت ریالٹی ہے نا کہ ایوان میں 2/3 میجورٹی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی. پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو ایک تگڑا اپوزیشن مل سکتی ہے، لیکن وفاق کے اندر اتنا آسان سندھ میں پیپلز پارٹی بہت کمفرٹیبل ہے، کے پی میں تحریک انصاف بہت کمفرٹیبل ہے، بلوچستان میں سو سب بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہیں، ٹھیک بنا ہوا ہے، کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اب وہ پیج پھٹے گا، اگر پھٹے گا بھی نا، میں آج یہ بات کہوں کہ اسمبلیاں 5 سال مکمل کریں گی. مجھے ویسے پیج پھٹتا ہوا اس لیے ابھی جلدی نظر نہیں آتا کہ آپ دیکھ لو جس دن پہلی اسپیچ تھی پرائم منسٹر کی، اپنی کیبنٹ کی اسپیچ ایک کی تھی، اس میں اور باقی ساری باتیں جنرالٹی میں تھی. ایک بات اسپیسیفک آئی تھی، وہ تھی ایس آئی ایف سی، کہ اگر حالات جائے تو ہم ایس آئی ایف سی کے تھرو جائیں گے. کل ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی میٹنگ بھی ہے نا. سو جو وہ والا پلان بنا تھا کہ ایس آئی ایف سی ول لیڈ دا فائنینشیل تھنگ، وہ ہو گیا. سب سے بڑا ویریبل ہے اکانومی، اور گورنمنٹ بنی ہے جس میں فائنانس منسٹر بھی دیا گیا ہے، جس میں ہوم منسٹر بھی دیا گیا ہے. سو ہر چیز تو مان رہے ہیں، مجھے تو جھگڑا ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن مظہر ایک چیز تو بتائیں، بڑی انٹرسٹنگ آج خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو 23 مارچ والا ہمارا جلسہ ہوگا ہم تو انوائٹ کریں گے، اس میں شیخ رشید کو بھی بلائیں گے، ہم مولانا صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے. آتے ہیں یا نہیں آتے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے دیکھے گی ان کی پارٹی مولانا کو، جس کا مولانا ڈیزل اور ہر وقت مسخر سب کچھ. خیر وہ تو ہم نے اچک زئی پہ بھی دیکھ لیا، ان کو جو کچھ کہتے تھے، اور پھر ان کو پریزیڈنشیل الیکشن بھی بنا لیا انہوں نے. لیکن یہ مولانا صاحب کو دعوت دینا اور سب کچھ کرنا، یہ اس کا پولیٹیکل فائدہ کیا ہے عمران خان کو؟ دیکھیں مالک، میں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اور اس پر آگے کیا پالیٹکس ہوتی ہے، اس پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آج جیسے گوادر میں ہوا، پھر اس سے پہلے جو ہے نارتھ وزیرستان میں ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ جو کے پی کے چیف منسٹر کی بات ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، مطلب کون چیف منسٹر لوگوں کو یہ کہے گا کہ سر پھاڑ دو کسی کا؟ اور وہ سر پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ جس کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار ہوگا وہ اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے. مطلب اس چیز کو کیسے ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے. دوسرے پی ٹی آئی کا مسئلہ، میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس صرف عمران خان کی پالیٹکس ہے، اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے مائنس عمران خان کو قبول ہی نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. یعنی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیول کی تو الگ بات ہے، لیکن عمران خان کسی ایسی تھیوری کو کرش کرنا چاہتے ہیں جہاں کہیں گفتگو ہو رہی ہو کہ جی آپ وہ کر لیں، یوں مینج کر لیں، سارا عمران خان کو 1.5 سال میں ریلیف مل جائے گا سب کچھ. وہ ہر اس ایریا کو بلاک کر رہے ہیں. آج بہت انٹرسٹنگ ہیئرنگ تھی سندھ ہائی کورٹ میں. اتفاق سے میں تو ٹویٹر اور ایکس والی ہیئرنگ پہ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی کے لائرز نے فائل کی تھی، اور وہ فائل یہ کی تھی کہ جی اڈیالہ جیل میں عمران خان انڈر تھریٹ ہیں اور اس کے سلسلے میں جو ہے وضاحت طلب کی جائے. تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور 2 رکنی بینچ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. اب سندھ گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے اس کا یا سندھ کا اس سے کیا تعلق ہے، یا سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے. تو مجھے ایسا، ظاہر ہے میں تو کسی اور پٹیشن کے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ پی ٹی آئی یعنی، اور یہ کہا بھی ہے کہ اسٹیج پر چیف جسٹس نے کہ آپ کیا اخبارات کے لیے کوئی ہیڈ لائن بنوانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں.
اور آخر میں جب انہوں نے ایک آرڈر ضرور کیا اس پہ، لیکن انہوں نے آخر میں پی ٹی آئی کے لائر سے کہا کہ دیکھیں جذباتی تقریر اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن کچھ تیاری کر کے آیا کریں کیس کی. وہ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پرابلم کیا آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایک ان کی کور کمیٹی ہے، اس کے بعد کور کمیٹی کے مختلف لوگ ہیں جو مختلف بیانات دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی کوآرڈینیشن نظر نہیں آتی. رؤف حسن صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسرے لیڈر دوسری باتیں کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی میں اس وقت ایک ایسی سچویشن کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر پالیٹکس ہو رہی ہے. لیکن یہ جو افغانستان، دیکھیں آج کی ہیئرنگ میں بھی جو ادھر ہوئی ڈونلڈ لو والی، اس میں بھی یہ میٹر اٹھا کہ افغانستان سے جو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور اس کے علاوہ تو یہ اگر ایسکلیٹ کرتا ہے اور کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا پوزیشن لیتی ہے، یہ ساری چیزیں کافی میٹر آف کنسرن ہیں. مجھے تو اس پہ کافی تشویش ہے کہ یہ چیز شاید اور بڑھے گی، ٹیررزم کے واقعات اور بڑھیں گے، اور اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے anyone can guess. میں ابھی I leave a question for you شہزاد. یہ جو اریسٹ وارنٹس اب نکلے، نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس، علی امین گنڈا پور کے شیری مزاری ہیں، مسرت چیمہ ہیں، شبلی فراز ہیں، اور شاید ایک دو لوگ اور بھی ہیں، اور ان کے نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے ہیں اور کورٹ نے کہا ہے کہ جی پولیس گرفتار کر کے 2 اپریل کو لائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا، ہر لیول کے اوپر چل رہا ہے. اب انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بھی شروع ہو گیا. جو ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن اس کو سٹے کر دیتی ہے پشاور ہائی کورٹ. جیسے وہ ایک پٹیشن آئی ہوئی تھی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا. اب دیکھنا ہی ہے اس اریسٹ وارنٹس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ملٹی فیسٹڈ کانفلکٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں اس تمام پالیٹکس کے اوپر. اسی پہ آگے بریک کے بعد آپ سے بات کروں گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. شہزاد بریک سے پہلے میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک کانفلکٹ کی فضا بنی ہوئی ہے اور اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. آج تو جیسے چیف منسٹر صاحب نے تو اپنے تمام لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اینٹ ماریں، سر پھاڑ دیں جو رشوت کرے. اینڈ ہی مینٹ اٹ. اور ان کا بلکہ میرا نام لے کے، اور بلکہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کو بلا کے بتائیں کہ میں نے تمہارے باپ کو جہنمی ہونے سے بچا لیا تھا. یہ جو سارا کانفلکٹ چل رہا ہے، جو فضا بن رہی ہے، انسٹیٹیوشن سے لڑ رہے ہیں بندے جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. انسٹیبلٹی کیا سب سے زیادہ خطرہ کے پی کی گورنمنٹ کو ہے؟ اگر امین گنڈا پور کے اوپر 9 مئی والا اریسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چیز بڑھتی ہے، کیا سب سے زیادہ انسٹیبل گورنمنٹ اس وقت کے پی کی ہے؟ ہو سکتی ہے. دیکھیں جب نامنیٹ کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو تو اس وقت بھی ہمیں پتا ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو 1 ہفتہ تھا الیکشن کے بعد، تو اس قسم کی بات چیت بھی چل رہی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کے ذریعے پیغام رسائی بھی ہوئی ہے، وہ سارا معاملہ چل رہا تھا. لیکن یہ جو 2-3 فیصلے کیے پی ٹی آئی نے، ایک علی امین گنڈا پور صاحب کا تھا، دوسرا آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے والی بات تھی، اس کے بعد میرے خیال سے وہ جو تھوڑی سی ایک بات چیت کی فضا قائم ہو سکتی تھی وہ بھی وہیں پہ ختم ہو گئی. تو وہ تو پہلے ہی ناخوش تھے. لیکن ایسا نہیں کہ تمام جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں آج سپریم کورٹ سے 9 مئی کے جو کچھ ملزمان تھے ان کو بیل بھی ملی ہے، بلکہ وہ جج صاحب نے آج وہ کہا بھی ہے کہ اگر کوئی ریلی نکال رہا ہے یا کسی شخص کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹیررزم کا مقدمہ بن سکتا ہے. تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ کون سا شخص، کون سا انڈیویجول جو ہے وہ باقاعدہ 9 مئی میں ٹیررزم کے معاملات میں ملوث تھا. ریلی نکالنا، احتجاج کرنا، اس پہ تو وہ اس طرح کی شک نہیں ڈال سکتے. تو میرے خیال سے جو سپیریئر کورٹس ہیں اس میں وہ ماحول تو نہیں ہوگا جو الیکشن سے پہلے تھا. وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشن کو ری اسیس کریں گے. لیکن دیکھیں یہ جو اس وقت معاملہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی پولیٹکس کر کے وے آؤٹ نکالنا ہے تحریک انصاف کو، وہ کیا ہوگی پولیٹکس؟ انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے، فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ نے جلسے کرنے ہیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی طرح یا پی ڈی ایم حکومت کی طرح کوئی منورنگ کر کے حکومت میں آ جائیں تو اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کا طریقہ، جو کہ نہیں لگتا کہ نہ تحریک انصاف کرنے کے موڈ میں ہوگی، نہ پیپلز پارٹی کو اس وقت کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی. پیپلز پارٹی
کے پاس اس وقت جو آئینی پوزیشنز ہیں وہ موجود ہیں, وہ پارلیمنٹ میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کو, پھر بھی جو ہے کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو کوئی اس وقت واضح پوزیشن نظر نہیں آ رہی کہ کیوں پیپلز پارٹی اپنا ویٹ جو ہے وہ نون لیگ سے ہٹا کر پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دے گی. کیا ان کو ملے گا یہ کر کے؟ تو مجھے تو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا کہ پالیٹکس, بہتر پالیٹکس سے, ہاں ضروری یہ بات ہے کہ بہتر پالیٹکس کر کے اپنی ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے, انلیس اینڈ انٹل کوئی میریکل ہو جائے اور جتنے ان کے اس وقت کیسز ہیں ٹریبیونل میں یا دیگر عدالتوں میں وہ ان کے فیور میں آ جائیں, جو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی جلدی ہو سکتا ہے. پاکستان میں بہت سے بڑے سیاسی فیصلے جڑے ہوتے ہیں کئی باری ایکسٹینشن کے معاملات میں. ڈو یو تھنک جب تک ایکسٹینشن کا معاملہ ایک سائڈ پہ نہیں ہوگا تب تک عمران خان پہ بالکل ریلیف نہیں آئے گی؟ مالک صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی کریڈٹ میں ایک چیز تو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹرم میں کبھی بھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی, لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنے پہلے مہینے میں جو ایئر چیف ہیں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت ایسا ماحول ہوگا جس میں بہت زیادہ کوئی پینک سچویشن ہوگی. اگر ضرورت محسوس کریں گے وزیر اعظم صاحب تو وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. تو وہ کوئی ڈیڈ لاک والی سچویشن فی الحال مجھے نہیں نظر آ رہی. ہاں, ماریا نے جو یہ کہا کہ اس ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اگر اپنی ہوپ لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن بطور اسٹریٹجی یا جو اس وقت جو ریڈنگ ہے ہماری, اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی جس سے کوئی اس حکومت کو بہت بڑا خطرہ ہو. اگر ماریا خود خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ 6 ماہ تو کہتے ہیں میں ہوں اندر, سزائیں مجھے تو جو ہوئی ہیں, سو ہی himself knows کہ 6 ماہ کا مطلب ہے 6 months to a year, ان کو خود نظر آ رہا ہے میں اندر ہوں. اگر وہ اس طرح جو ایجیٹیشن کرتے ہیں, ایک تو خون گرمانا ٹھیک ہے, لیکن خون گرمانے کی کاسٹ ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے جب آپ ایجیٹیشن پہ نکالتے ہیں اور بڑا نمبر نہیں نکلتا تو بجائے خون گرمانے کے بہت لوگوں کا خون ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. جہاں آپ کو عادت تھی 10,000 کا مجمع, وہ 1,000 کا, وہاں پہ دوستوں کو, جیسے جب سنڈے کو, جب پچھلی ایک سنڈے پہلے تھا تو بڑے اکا دکے گنتی کے لوگ تھے. کیا از اٹ مور ڈیمیجنگ اگر وہ احتجاج کرواتے ہیں, بیکاز جو طاقت کا ایک ہے وہ پرسیپشن, وہ ڈیمیج تو نہیں ہو سکتا؟ اچھا دیکھیں, میں تو کافی عرصے سے بات کہہ رہی ہوں کہ جب بھی گزشتہ کوئی 1.25 سال سے خان صاحب دے رہے تھے احتجاج کی کال تو لوگ نہیں نکل رہے تھے. بڑی ڈسمل سی, 9 کے بعد جب جتنا رگڑا لگا, ایون 9 مئی کو بھی ان کا خیال تھا جتنے لوگ نکلیں گے میری گرفتاری کے بعد اتنے لوگ نہیں. لیول تشدد کا زیادہ تھا, تعداد کم تھی. جب خان صاحب کو گولی لگی تھی اس دن بھی جس طرح کا کراؤڈ نکلنا چاہیے تھا اس طرح کا کراؤڈ نہیں نکلا. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کی اپنی اسیسمنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور یہ کہوں گی, اس وقت بھی کہتی تھی کہ ووٹ دینے لوگ ضرور آئیں گے, ووٹ دینے ضرور آئیں گے, کیونکہ ان کا ووٹر تبدیل ہو گیا. اب وہ اب سمجھ گیا ہے کہ بھئی خالی جلسوں میں نہیں آنا ہوتا, ووٹ ڈالیں. اور ہم نے دیکھا ہے سر, آپ خاموشی سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں نا, سڑک پہ تو آپ کو مار پڑتی ہے. پتہ ہی کسی کو اس وقت چلا جب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے, اس وقت تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا ان کا ووٹر. وہ نون لیگ کے کیمپس میں جا کے ان کی روٹی کھا کے ان کی پرچیاں بنوا کے ادھر پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر آ رہا تھا. ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں مالک صاحب, اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پریزیڈنسی ہے, پی ایم ایل کے پاس پی ایم شپ ہے, ایک صوبہ ہے. اگلے الیکشن سائیکل میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ ووٹر جو نیا آئے گا اس کا کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ پاکستان کا جو ووٹر ہے اٹس گیٹنگ ینگر اینڈ ینگر اینڈ ینگر. جو 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے الیکشنز میں کچھ مختلف ہوگا؟ سو آپ اس بدلتے ہوئے پاکستان کو جیسے مٹھی میں آپ ریت نہیں لیتے کہ یہ نہیں گرے گی, وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ریت نے نکل جانا ہوتا ہے, ان میں مٹھی خالی رہ جانی ہوتی. اب ان تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کیسے کرنا ہے. آج جو اپنا جو بھی 2 چٹان گوشت سب نے لیا ہے یہ, یا آگے جو پاکستان کی سیاست ہے جو کہ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جنریشن زی نے شیپ اپ کرنی ہے اگلے 20 سے 30 سال کا. جنریشن زی کے بٹنز تو خان صاحب بھی صحیح پوچھ کر, میں نہیں اگری کرتی اس سے. بائی دا وے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سارا نوجوان ووٹر ہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا جی تو بڑی تباہیاں مچ گئیں. اس دفعہ دیا ہے, لیکن وہ پچھلے نظام 1.5 سال کی جو یہاں پہ وائلنس تھا اس کی بیزار ہو کے ووٹ دیا ہے. لیکن اگر پرفارم نہیں کرے گی کوئی سیاسی جماعت انکلوڈنگ تحریک انصاف تو یہ ان کو ووٹ نہیں بھی دیں گے. 2022 میں یہی سارا ووٹر کدھر تھا؟ یہ دوسری طرف کھڑا تھا, یہ تو اگلے الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں تھے. ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے آ کے اس سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈال دیا؟ بھئی کسی بھی سیاسی جماعت کو ابھی دے دیں نا, آپ کے پی میں گورنمنٹ دے دیا آپ نے گنڈا پور صاحب کو, دیکھ لیں 2-2.5 ہفتے کے اندر آج وہ سر پھاڑنے تک آ گئے ہیں. آپ 6-8 مہینے گورنمنٹ دیں, جب گورنمنٹ چلانی پڑتی ہے نا لگ پتہ جاتا ہے. تو خان صاحب کی جو انہوں نے امیجنیشن کیپچر کی ہوئی ہے نا اس وقت, یہ جین زیئرز کی,
اس کا ایک ہی حل ہے, آپ انہیں گورنمنٹ دے دیں اور پھر 6-8 مہینے بعد دیکھیں. تو پوائنٹ ہے کہ اب آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں نا. اب بلاول نے فیوچر کے پی ایم اگر بننا ہے تو وہ جو پرانے کلاس آف 85 کے ووٹرز کے بل پہ تو نہیں بننا نا, نئے ووٹر کے بل پہ بننا ہے نا. تو ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھ لیں, آپ اپنے آپ کو اس وقت پریکٹیکلی پوزیشن کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ, بیکاز وہ جو نوجوان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے جو ووٹ ہے اس کی بیسس پہ آپ نے مخصوص نشستیں تک نہیں چھوڑی کسی اور کے پلے. تو یہ آپ نے پرسیپشن اپنا خود کرنا ہے. مثلا یہ جو پوزیشننگ کی بات ہو رہی ہے, تو جو زرداری صاحب نے پوزیشننگ کی ہے صدر بن کے, مجھے تو لگتا یہ ہے کہ دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا فوج کو پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی, پی ٹی آئی کو فوج سے بات کرنی پڑے گی, تو ایک آربیٹر تو چاہیے درمیان میں. تو آربیٹر ہو جائیں گے زرداری صاحب. اور ہم نے دیکھا ہے صدارتی محل بڑی اچھی جگہ, جب ویسے بات نہیں کرتے تھے باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب تو دونوں وہی ملاقات کرتے تھے, چھپ کے بھی اور کھل کے بھی. سو اگر وہ پیس میکر بنیں گے تو پھر کنگ میکر بنیں گے, پیس میکر ہی کنگ میکر ہوتا. کیا آپ کے خیال میں اسی لیے صدر بنے ہیں زرداری صاحب کہ 2-2.5 سال یہ گورنمنٹ سخت فیصلے کرے, جو گند پڑنا ہے وہ پی ایم ایل این پہ پڑے, پھر 2.5-3 سال کے بعد جب تھوڑے سے حالات ایک سینس آف ڈائریکشن آ رہی ہو اس وقت ان کی صلح ہو اور وہ گورنمنٹ چینج ہو جائے؟ دیکھیں مالک, ابھی تو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی. ابھی تو اس پہ کانفلکٹ بنے گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ عمر ایوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون پوری کوشش کر رہی ہے کہ دونوں پوزیشن جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں, اور یہ کہ جھگڑا اور بڑھے گا اس میں. دیکھیے عمران خان تو سیدھی سی پولیٹکس کر رہے ہیں. انہیں یہ اندازہ ہے کہ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے کوئی سپیس نہیں بنتا نظر آ رہا. تو انہوں نے تو اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو چارج رکھنا ہے, کسی بھی طریقے سے چارج رکھنا ہے. اب یہ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اوپر ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ آنے والے 6 مہینے میں غالباً عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ماریا نے ٹھیک کہا کہ وہ تو, اور آپ نے بھی, کہ وہ اپنے ووٹر کو چارج رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھیں ان 6 مہینے میں کیا ہوگا. ان 6 مہینے میں ابھی آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ نے بجٹ میں جو ہے قیمتیں بڑھیں گی. یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی جائیں گی اور عمران خان کے حق میں جاتی رہیں گی. جو پی ٹی آئی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کیا ہے پی ٹی آئی میں, اور وہ کیا پالیٹکس ہوگی. اور کے پی, میرا خیال ہے کے پی میں بہت بڑا بلنڈر کیا ہے پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے, اس لیے کہ وہاں آپ کو ایک بہت اچھی ستھری گورنمنٹ لے کر آنی چاہیے تھی. ایک ایسی گورنمنٹ ایک ایسا چیف منسٹر لے کے آنا چاہیے تھا جو اس وقت جو ہے وہ, کیونکہ یہ 3rd ٹرم ہے, ریکارڈ 3rd ٹرم ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں. آپ نے لوگوں کے کام کرنے تھے, آپ نے وہاں ڈیولپمنٹ کے ورک کرنے تھے, آپ نے اس کو ایک ماڈل پروونس کے طور پہ پیش کرنا تھا. وہاں یہ لگ رہا ہے کہ وہاں اگر یہ ٹون ہوئی کے پی کی گورنمنٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت گورنمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ سیدھی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, اور وہ لڑائی کے نتائج سے میرا خیال ہے اس کے آنے والے وقت کو وہ نہیں ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ لے کہاں جا رہے ہیں. خود پی ٹی آئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, بے شمار ووٹر ہے. جب بھی ووٹ کا ٹائم آئے گا پی ٹی آئی کا ووٹر نکل کے ووٹ دیں. وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اب جو ہے وہ ٹائر جلانے کے موڈ میں نہیں ہے, اب وہ بسیں جلانے کے موڈ میں نہیں ہے, اب وہ کوئی ایسا اس طرح کے بڑے جلسے جلوس میں جانے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک 9 مئی کا کیس گھومتا رہے گا. This is an interesting thing. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں شہزاد کو بھی اس پہ لوں. شہزاد, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سینیریو پینٹ کیا نکلا ہے جو ماری اور مظہر کی باتوں سے, کہ جو خان صاحب کی ایجوکیشنل پالیٹکس ہے اور جو ان کے ورکر کی پالیٹکس ہے, شاید وہ 2 مختلف ڈائریکشنز میں جا رہی ہے. اب دیکھیں مالک صاحب, یہ یقیناً فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو, جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت کی پرفارمنس تھی, اور پی ڈی ایم کو اس کا نقصان بھی ہوا ہے. لیکن خان صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ مجھے جو ووٹ پڑا ہے وہ وکٹم کارڈ کا پڑا ہے, میرے بیانیے کا پڑا ہے, نہ کہ پی ڈی ایم کی کارکردگی کا. ہاں کچھ حد تک ہے, لیکن جو بائی اینڈ لارج جو ہے ان کو فائدہ اپنے نیریٹو سے اور وکٹم ہوڈ سے ہوا ہے. اور اسی لیے علی امین گنڈاپور صاحب کو لگایا. اگر کارکردگی میٹر کرتی ہوتی اور خان صاحب کو یہ خوف ہوتا کہ 5 سال کے بعد مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی عوام,
تو وہ یقیناً جو مزہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسا چیف منسٹر لگاتے جو کیا سارا فوکس اپنے کام پہ کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا کلیش ہو بٹوین کے پی اینڈ فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ کہ پورا سسٹم خطرے لاک ہو جائے. نہیں مالک صاحب مجھے نہیں لگتا کہ معاملات کلیش کی طرف جائیں گے, نہ یہ سوچ ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ ایک میسیجنگ ہے کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں عوام نے جس بنیاد پہ ووٹ دیا ہے ہم اسی طرح کے چیف منسٹر کو لے کے آئیں گے جو کہ اس بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ایک کلیئر میسج ہے. دوسرا دیکھیں 2018 میں اور اس وقت جو ون پیج ہے اس میں ایک موازنہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم 90 دن میں مہنگائی ختم کر دیں گے, ہم آتے ساتھ چیزوں کو بہتر کر دیں گے, اور اس وقت انہوں نے اس چیز کو سیل کیا تھا. اور جب یہ نہیں ہوا, جب آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوا, مہنگائی ہونے لگی, ڈی ویلیویشن ہوئی, تو عوام سے پہلے جو سب سے زیادہ پینک موڈ میں آئے تھے وہ ہماری اس وقت ویری کوئکلی ماریا کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ گورننس میں ڈیویلپر نہیں کریں گے تو ان کا ووٹر ان کے پیچھے کھڑا نہیں رہے گا. ڈو یو ایگری؟ مالک صاحب اگر ہم 5 سال بعد کی بات کریں تو ٹو فار اہیڈ. نہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں 5 سال کا پلان بناتی ہے, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے, نہ ہماری حکومتیں 5 سال کے پلان بناتی ہے کہ اگلے 5 سال کے سائیکل میں کیا ہوگا. میں تو یہ ازیوم کر رہا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ فوری طور پہ جو پی ٹی آئی کی ایک امید ہے کہ 6 مہینے میں خان صاحب باہر آ جائیں گے, حکومت بدل جائے گی. اس حوالے سے مجھے تو کچھ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. میں صرف ایک اسمال, کیونکہ سب بات یہ کر رہے ہوتے ہیں نا جس میں پی ٹی آئی کی بھی بڑی ہوپ ہے یا ان کے فالوورز کی کہ اکانومی نہیں چلے گی تو پھر ہمارے لیے ایک اپارچونٹی کریٹ ہوگی. لیکن میں یہی موازنہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت 2018 میں سب سے زیادہ پینک موڈ میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آئی تھی جب عمران خان صاحب اپنے کیے ہوئے وعدے پہ پورا نہیں اتر پا رہے تھے. اب اس اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ کیوں آئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کوئی کوئک فکس کے لیے نہیں آئے, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو یہاں پہ ابھی اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے جب بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, عوام کو تو پریشانی ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2018 کی طرح یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پینک موڈ میں چلی جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ شہزاد, بہت شکریہ مظہر, بہت شکریہ ماریا. اینڈ آئی ٹینڈ ٹو اگری ود ماریا نے جو ایک بات کی تھی کہ ہر جگہ کمفرٹیبل سیٹ اپس بیٹھے ہیں. کے پی میں وہ کمفرٹیبل ہیں, پنجاب میں پی ایم ایل کمفرٹیبل ہے, سینٹر کے اندر فیڈرل گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل ہے, فوج ان کے ساتھ اوورٹلی پارٹنر ہے ایس اے ایف سی کے تھرو. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف سعودی کراؤن پرنس کو بھی ملے ہیں, اور ایس اے ایف سی از آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو پلے اے کی رول گلف اور ادھر کی انویسٹمنٹس میں, اور گارنٹیز بینگ گیون بائی دی آرمی لیڈرشپ اینڈ ایوری تھنگ. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ نظام تو بھی چلے گا, اور 2.5-3 سال میں گورنمنٹ تبدیل ہو جائے تو ہو جائے, اور شاید اسی کے لیے وہ صدر بنے ہیں زرداری صاحب. لیکن مجھے ابھی فار دا ٹائم بینگ یہ مجھے خطرہ نظر نہیں آتا کہ جی گورنمنٹ 6 مہینے میں گر جائے گی یا سال میں ہوگی. آئی تھنک منیمم 1.5-2 سال تو یہ سیٹ اپ ان اٹس پریزنٹ فارم چلے گا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.